اگر آپ میری مدد کر دیں تو کہا کتنے ہونا؟ کہا 400. لاٹھی سے کھڑے رہو. اندر گئے 800 لا کے دے دیے. بولی یہ تو شکل کی دیکھتے رہے. 400 منگا 800 دے رہا. اور ذرا سے تیل پر بیوی کو ڈانٹ رہا. میں تو بولا یہ بہت وقت لے میرے کو کیا دیں گا. تو کھڑے رہا. بولے کیوں بھائی اور ہونا کیا؟ کہا نہیں. پھر تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت میرے ایک سوال ہے آپ سے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ ذرا سے تیل پر تو بیوی کو ڈانٹ رہے تھے اور میں نے 400 مانگا تو آپ نے 800 دے دیے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا وہ گناہ کا یہ ثواب ہے، یہ مدد ثواب ہے، وہ گناہ ہے. اور یہ 2 لاکھ کا منڈا کا 3000 مسجد میں نہیں دے رہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ اسراف نہیں ہے کیا؟ یہ 1000 روپے کا سیرا 2 گھنٹے کے بعد اتار کر پھینک دیا، یہ اسراف نہیں ہے کیا؟ ہماری خوشی ہے، اکڑوں کا ایک ہے، اس لیے اس کی جہنم کا کنڈا بنا ہے، اس کی جہنم میں پھینکیں گے ہماری محبت. یہ ہو رہا میرے دوست ایمان والوں. اب سمجھ جاؤ، نہیں سمجھے تو حالات بہت خراب ہے. زمانہ کدھر جا رہا سمجھنے کی کوشش کرو. نوجوانوں ارے پڑھو، خوب پڑھو، اللہ تم کو ترقی دے، تمہارے علم میں برکت دے، تم کو اعلیٰ حافظہ دے. مگر مسلمان کی حیثیت، نبی کے غلام کی حیثیت سے، اسلام کے ماننے والوں کی حیثیت سے، قرآن کی عظمت والوں کی حیثیت سے خوب پڑھو. یہ کرو کہ پڑھوں گا، اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، نبی کے دین پر بھی وقت لگاؤں گا. 24 گھنٹے پیٹ ایسا کیسا پیٹ ہے ہمارا. کیا کدھر لے جا رہا یہ پیٹ ہم کو؟ بیٹے کو انجینئر، ڈاکٹر، لیکچرر، پروفیسر دین نہیں سکھا رہے. اور جب وہ پروفیسر ہو گیا شادی کر دیے، وہ بیگم کو لے کے چلے گئے. اب ہمارے پاس آ کے دیکھو مولانا زندگی بھر کی کمائی میں نے ان پر لگا دیا، عورتوں کو لے کے الگ ہم کو پوچھتے ہی نہیں. تو پھر میں کیا کروں گی حضرت؟ میں کیا کروں؟ تم نے اس کو سکھایا کیا؟ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے؟ وہ جو میں نے آیا تھا تھوڑا سا وقت لے لیتا حافظ صاحب، تھوڑا وہ آیت رہے گی جو میں نے پڑھ. پھر آپ جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت پڑھ. پھر ایک خدا کی بندگی کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو. اس کے فوراً بعد قرآن میں 8 جگہ ماں باپ کا ذکر ہے، ان کی خدمت کا، اور 8 جگہ اللہ نے اپنے بعد ان کا ذکر کیا کہ میری عبادت کے بعد سب سے بڑا حق تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کا ہے. مولانا بڑے میاں بہت کرکرے، اپنا پتہ نہیں ان سے. اچھا تیرے کو 22 سال کا کرے، جب تک کرکرے نہیں تھے، اب تیرے کو پال پوس کے پڑھا لکھا کے بڑے کر دیے تو اب بہت کرکرے ہے، برداشت نہیں ہو رہی میرے سے. اچھا ایک بات کو 10 بار پوچھتے، ہاں بیٹا یہ کیا ہے، بیٹا یہ کیا ہے. تو نے 100 بار پوچھا تھا، اتنا سا تھا تو ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے. بیٹا تیل ہے، بیٹا تیل ہے. اس نے تیرے کو دھکا نہیں مارا، تیرے کو تھپڑ نہیں مارا. اور بوڑھا اور بچہ برابر ہوتا ہے، قرآن میں 2 جگہ آئے تھے، اب میں ادھر نہیں جاتا. جب بوڑھا اور بچہ کہا بہت کچھ جاننے کے بعد بڑھاپے کی ایسی عمر کو پہنچاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں جانتا، بچے کے جیسا ہو جاتا. آج تو ان کو دھکے مار رہا، آج ان کی توہین کر رہا، آج ان کو پیخانے میں پڑے ہیں، تو محلوں میں رہ رہا، ان کی کوئی قدر نہیں ہے. تو کہا واب اللہ تو پھر والدین احسانا، بیٹے قربا، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مولانا معاف کرنا، ہم رشتے داروں سے 10 قدم دور رہتے ہیں، کونی تک ہاتھ جوڑتے، ہمارا ان سے پٹتا نہیں. یہ قرآن کا جواب ہے ہمارے پاس. ہاں پٹو نہ پٹو، اللہ بول رہا مسلمان ہے تو کرو. اب واقعات بہت ہیں مگر اب وقت نہیں ہے کہ میں کیسے واقعات، کیسے رشتے داروں کے ساتھ لوگوں نے سلوک کرے ٹائم میں. تو کہا وہ بزرگ کو ولی کاما، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بل مساکین مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بل جاری قربا بل جاری جنوب، نزدیک والے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، دور والے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو. آج یہ زمانہ آیا سب اپنے اپنے اس میں بازو میں کونے کچھ معلوم نہیں، ادھر کونے کچھ معلوم نہیں. مر رہا تھا غریب کینسر سے، مر رہا تھا غریب کینسر سے، کوئی آیا نہ دیکھنے گھر سے. ہو گیا 1 لکھپتی کو زکام، آئے لوگ ملنے ہر گھر سے. لکھپتی کو زکام ہوا
میرے کو معلوم ہے میری کو رات تک نیند نہیں آئی، ہاں بڑی بے چینی تھی، آپ کو دیکھنے کو آ گیا، اور وہ غریب کینسر سے مر رہا اس کے واسطے۔ کیا کیا حالات بتاؤں میں نے ابھی آپ سے کہا کہ غلط بول رہے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اتنا وہاں تک کے مجمع ہے سن رہا ہے، اگر غلط کوئی بات ہوگی تم کہو کہ مولانا ممبر پہ بٹھائے تو اس سے الزام کائی کو لگا رہے، اس سے ہمارے اوپر کائی کو تھوپ رہے، تم کو بٹھانا ہم نے غلط کرے کیا، جرم کرے کیا تم کو ممبر رسول پہ بٹھا کر، غلط ہو تو توڑتے ہو یہی ہے، بولو کیا تقویٰ ہو رہا، یہ مہینہ بھر تقویٰ کائے کا، تقوی پہ بات کروں مثالیں دوں تو 2-3 گھنٹے لگ جائیں، ایسے آپ بھی بولیں گے کہ ایسے ہوتے تقوی والے۔ ایک مثال دے دیتا ہے، ایک شخص نے اپنے غلام کو ایران بھیجا، تابعی تھے وہ، تابعی ایران بھیجے ہوئے، یہ 6,000 روپے لے جائیں، 6,000 درہم، وہاں جا کے بیوپار کر کما کے لا، وہ گیا، چند مہینوں کے اندر اس نے 6,000 کے 18,000 روپے کر لیا، اس کے بعد بیمار ہوا، مر گیا وہ، وہاں کے لوگوں نے اس کو سوداگر کو خبر دی کہ تمہارے غلام کا انتقال ہو گیا، وہ کچھ مال چھوڑ کے گئے ہیں، 18,000 درہم چھوڑ کر گئے ہیں، آپ آئیے اور آ کر لے کر چلے جائیے۔ یہ گئے وہاں، انہوں نے کہا یہ ہے سامان، اور غلام کو تو ہم نے کر دیا اس کا کفن دفن، یہ سامان، یہ 18,000 درہم۔ لیکن ہم ایک بات آپ کو بتا دیتے ہیں، اس کی کمائی میں کچھ غلط کام تھے، اس پر شک ہے ہم کو کہ اس کا سود کی آمیزش تھی، اس میں کچھ ملاوٹ تھی۔ کیا کہا تم نے؟ سود کی ملاوٹ تھی، میرے 6,000 جو 18,000 تم رکھو، تم کو جو کرنا ہے کرو، ہے کیا؟ آندھو لاؤ جلدی سے، جیب میں رکھتا ہوں، کہا یہ رکھ لو۔ حضرت عمر کا دور ہے، خلیفہ ہیں، ہے اپنی ریت کی نگرانی کی نکلتے تھے وہ کہ کیا حال ہے میری ریت کا۔ شام کا وقت تھا، شہر کے باہر کہ کوئی مسافر ہو، کوئی پریشان ہو، اس کی خدمت کروں، اس کی مدد کروں، اس کے لیے کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑی پر سے ایک شخص ہے، بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ لے کر آ رہا، یہ وہاں کھڑے رہے، وہ جب قریب آیا تو اس سے کہا کہ بھائی ہم کو بہت بھوک لگی ہے، تمہاری بکریوں کا تھوڑا سا دودھ ہم کو دے دو۔ کہا حضرت میں نہیں دے سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ میرا مال نہیں ہے، یہ میرے مالک کا مال ہے، میں غلام ہوں اس کا، میں اس کا نگراں ہوں، اس کا محافظ ہوں، میرے کو یہ حق نہیں ہے کہ مالک کے بغیر اجازت میں کچھ تم کو دے دوں۔ میرے پاس اتنا بڑا تقویٰ، غلام کا تقویٰ ہے یہ، ہمارا تو حرام حلال آندے میں دھمس کرتا ہوں، نیچے سے نکلے کچے، وہاں یہ تقویٰ، یہ تقویٰ 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 ایمان۔ کہا کہ میں نہیں، اچھا کہا ایسا کرو ایک بکری ہمارے ہاتھ بھیج دو، ہم تمہاری منہ مانگی قیمت دیں۔ کہا حضرت آپ پاگل ہو گئے کیا؟ جب میں دودھ نہیں دے سکتا تو بھلا بکری کیسے دے سکتا ہوں آپ کو؟ میں نے کہہ دیا میں غلام ہوں، میں اس کا محافظ ہوں، مالک نہیں ہوں، میں کیسے دوں؟ کہا ارے پاگل، تیرا مالک کہاں دیکھ رہا ہے یہاں؟ کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، صحیح بات ہے، کھا جاتے بھیڑیے ہوں، آپ دیکھیں گے اگر عرب کبھی تو وہاں پہ کئی بھیڑیے کھا جاتی جب بکریوں کو۔ کہا کیا بات بتا رہے حضرت کہ مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، مالک تو مان لے گا، لیکن جو میرے مالک کا مالک ہے، جو آپ کا مالک ہے، جو میرا مالک ہے، وہ تو دیکھ رہا، میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ اس کو کیا یہ تقویٰ یہ بناتا، حرام کو نہیں بناتا، حرام کھانے والا نہیں بناتا، تقویٰ یہ ایسے پیدا کرتا، اور ایسے تھے تو مقام بھی تھا ہمارا بہت اونچا، جب ہم بک گئے تو ہمارا سب کچھ بک گیا۔ انہوں نے حضرت عمر بہت متاثر ہوئے، کہا تیرے مالک کا پتا دے، پتا لیا، نام لیا، دوسرے دن گئے، جا کر اس سے کہا کہ بھائی غلام کو بیچتے ہو کیا قیمت آئی تو بیچ دوں گا؟ کہا منہ مانگے قیمت دوں گا، اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کی ایمان کی وجہ سے، اس کی وفاداری کی وجہ سے میں تمہیں تیری منہ مانگے قیمت دوں گا۔ اس نے قیمت بتا ہاتھ میں دیے، کہا جب میں تجھے اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں، کہا دیکھ تیرے تقوی نے، تیری دیانت نے، تیری ایمانداری نے دنیا کی غلامی سے تجھے آزاد کر دیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ تیرا تقوی مرنے تک قائم رہا تو اللہ تجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو صرف اوپر سے آمین مت بولو اللہ کے بندو، بہت دن سے آمین سن رہا ہے. اس کو کیا لگ رہا آمین بولنے کو؟ کرنے کو لگتا اندر سے بولو اللہ سے کہ اللہ جو صحیح بات سنی ہے میرے مولا تیرا غلام بنا لے، تیرے نبی کا غلام بنا لے، تیرے قرآن کا سمجھنے والا، اس کو پڑھنے والا، پڑھانے والا، اس پر چلنے والا، چلانے والا، اس کی دعوت دینے والا. رب کائنات تو نے ہندا کو ہدایت دے دی، ارے ابو جہل کے بیٹے اکرما کو تو نے ہدایت دے دی، اب نبی کا کلیجہ چبانے والی ہندا تو نے اس کو ہدایت دے دی. تیرے چچا کا قاتل حبشی تو نے اس کو نجات، اس کو ایمان کی دولت دے دی، تقویٰ دے دیا. ہم اس سے گئے گزرے تو نہیں ہے میرے مالک، آخر ایمان ہے تیرے نبی کے اوپر ایمان ہمارا ہے، قرآن پر اب تک صرف یہ ہے کہ اس کو جگہ نہیں، اللہ جگہ دے، اس کو سچا پکا مسلمان بنا دے. اللہ ہمیں جنت کی راہ پر چلا دے، برائی کی راہ سے بتا دے. بزرگوں کا عدم احترام، بچوں سے محبت، غریبوں سے مسکینوں سے محبت. اللہ ہمارے دلوں کو حسد سے، بغض سے، کینے سے، تفرقہ بازی سے، پارٹی بندی سے ہمیں نکالے اور ایک امت واحدہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ نماز کی ترتیب سنی، نماز پڑھنے میں 2 رکعت واجب ہے.